آپ بتا سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا دوبارہ MPO کے تحت نظر بند کرنے کی اطلاعات درست ہیں؟ جی السلام علیکم کاظمی صاحب. جی ہم جیسے اڈیالہ سے نکلے ان کی روبکار حاصل کرنے جوڈیشل کمپلیکس سے، تو ہمیں بھی یہی خبر آئی. ہم نے اس کی تصدیق کی تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جی ایشو جاری ہو چکے ہیں. راولپنڈی کے DC نے جاری کیے ہیں آرڈر. ہمارے ہاتھ میں ابھی تک نہیں آئے مگر کنفرمڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے جب ان کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی اور اس کے فوراً بعد کیا آپ کو وہ آرڈر وغیرہ مل گیا تھا اس میں بھی، یا پھر اس میں بھی کوئی آپ کے لیے مشکلات پیش آئیں آپ کو؟ جی دیکھیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعے کے دن آیا تھا اور انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ آج ہی لکھا جائے گا اور ایشو ہوگا، مگر جمعے کے دن ہمیں نہیں ملا. ہم ہفتے کے دن صبح کو گئے سپریم کورٹ. میری بہن اور وکیل گئے سپریم کورٹ اور میں اور دوسرے وکیل جو ہیں ہم گئے اپنا اڈیالہ. وہاں پہ یہ لوگ 9 بجے سے کھڑے تھے. ان کو نہیں مل سکا سرٹیفائڈ کاپی آف دا کورٹ آرڈر جو کہ ضروری ہوتا ہے ساری پروسیس کے لیے، اور یہ وہاں پہ 3:30 بجے تک انتظار کرتے رہے. ہم اڈیالہ کے اندر تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے. میں جیسے ہی باہر آئی تو مجھے اطلاع ملی کہ ان کو کاغذ مل چکے ہیں اور یہ اب اڈیالہ پہنچ رہے ہیں. یہ کوئی 4:45 بجے اڈیالہ پہنچے. جب ہم اندر گئے بھاگے کاغذات لے کر، جج صاحب اندر ہی تھے مگر کیونکہ ہم کورٹ روم سے نکل آئے تھے تو ہمیں اندر تک رسائی نہیں ملی اور ہم انتظار کر کے آ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اب تو کورٹ جو ہے وہ اجرن ہو چکا ہے، تو یہ پھر اگلی تاریخ جو کہ آج کے دن کی بنتی تھی اسی پہ پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مہربانو، آپ نے شاہ صاحب نے اور زین قریشی صاحب نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ اور دوسرا، کیا الیکشن لڑیں گے شاہ صاحب؟ جی بالکل، شاہ صاحب الیکشن لڑیں گے اور جی ہمیں کافی مشکلات ہمیں پیش آئیں. سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو میرے والد کے سیکرٹری ہیں جن کے پاس ہماری ساری ڈاکیومنٹیشن تھی، NOCs تھے، FBR کے پیپرز تھے، وہ سب تھا، وہ ان کے ساتھ ہی اریسٹ ہو گئے جب وہ نامینیشن پیپرز لینے گئے. ان کو نامینیشن پیپرز مل گئے مگر انہیں واپس بلایا گیا کسی دستخط کے لیے. اس کے بعد ان سے کاغذات بھی لے لیے گئے اور ان کو MPO آرڈر کے تحت نظر بند کر دیا گیا اور ملتان سینٹرل پرزن بھیج دیا گیا. اس کے بعد ہمیں دوبارہ سرے سے شروع کر کے وہ ساری ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کرنی تھی. ہم نے جلدی کی. ہم اسلام آباد میں تھے کیونکہ یہاں پہ تاریخ تھی اڈیالہ میں، تو ہم نے وہ مکمل کر کے جب ملتان بھیجے اس کے بعد بھی ادھر چھاپے پڑ رہے تھے. وہ چھپتے چھپاتے بچاتے ہوئے پہنچے RO کے دفتر. کچھ کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو گئے مگر ایک حلقے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے کاغذ یہاں سے لیے ہی نہیں ہے، ہم ان کو قبول ہی نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے دوبارہ لیے انہوں نے کہا پھر آج یہ آپ دے نہیں سکتے، آپ کو کل ہی دینے پڑیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے جو کاغذات ہیں ابھی ان کی اسکروٹنی بھی ہونی ہے؟ جی اسکروٹنی ضرور ہونی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ حلقے کی سیاست اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ اوبیسلی اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے، زین صاحب نے لڑنا ہے، شاہ صاحب نے لڑنا ہے، تو ادھر کمپین وغیرہ کون چلا رہا ہے؟ جی اس وقت تو میں تو یہی امید کرتی ہوں کہ حلقے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم اپنے کسی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ ہم عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس ملک کے وقار کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں. جیل میں بھی ہیں، ہمارے گھروں پہ چھاپے بھی پڑ رہے ہیں. میرے بھائی کو 11 FIR میں نامزد بھی کیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارے لیے حلقے میں ہونا مشکل ہے. میں یہاں اڈیالہ ہوتی ہوں، زین اپنے کیسز بھگت رہا ہے، میرے والد جو ہیں وہ جیل میں ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے ملک کی اور اسپیشلی ہمارے حلقے کی غیور عوام ہے وہ اس سب کو جانتے ہوئے فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس کا ساتھ دینا ہے. تو دیکھیں یہ روایتی سیاست سے اب بات ہٹ گئی ہے. اب یہ روایتی سیاست نہیں ہو رہی یہاں پہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا مستقبل پسند کرنا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے غلامی قبول کرنی ہے یا انہوں نے ٹھیک ہے. اچھا مہربانو صاحب، اگر آخر میں آپ بریفلی یہ بھی کامنٹ کر دیں، بلے کا نشان آپ لوگوں کو واپس مل گیا ہے تو اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ جی اس پہ تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے لگتا ہے بلے کی وجہ سے ان کی نیند چھن گئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ بلہ چھین لیں، مگر بلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں واپس مل گیا ہے. اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی
کہ اگر ان ساری جماعتوں میں دم ہے، یہ جو پچھلے 2 مہینے سے کھلم کھلا جلسے کر رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، جن کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے، اگر ان میں اتنا دم ہے تو اب ڈر کس بات کا؟ آئیے اور بلے کا مقابلہ کیجیے.